سب اپنے لیے جیتے ہیں مگر والدین ہمارے لیے جیتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر، کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے۔ عورت شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ پال لیتی ہے۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنی مرضی عزت کر لو، جتنا مرضی خیال کر لو، کم ظرف لوگ آخر اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے لیکن کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جاہلیت نہیں جاتی۔ جب کسی پر احسان کرو تو اسے چھپاؤ اور اگر کوئی تم پر کرے تو اسے پھیلاؤ۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو، ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ سمجھداری کی باتیں 2 ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ تم بڑوں کی عزت کرو، چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ جو باپ کی ٹھنڈی چھاؤں میں گزرے تھے، زندگی کے وہی پل انمول تھے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بد نیتی آ جائے تو برکت ختم۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ ایک قبر کے خطبے پر کیا خوبصورت بات لکھی تھی، پڑھ لو فاتحہ خدا کے واسطے، کل تم بھی محتاج ہوگے اسی دعا کے واسطے۔ جس گھر میں ذکر اللہ کا ہو، اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ اپنے موجودہ حالت کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں مگر محروم ہیں۔ لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔
ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، بالکل چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو کسی سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کے نظروں میں۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کو چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ کاش ایسا روزہ بھی نصیب ہو جس کی سحری مکہ میں اور افطاری مدینہ میں ہو۔ آمین۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے، کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی سامنے والے کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ انسان کو تھوڑا سا سخت دل ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پرانا زخم بڑھتا نہیں کہ لوگ نیا زخم دے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بنو۔ معاف تو بار بار کیا جا سکتا ہے، مگر بھروسہ صرف ایک بار۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو کہ میٹھے پل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہوتے ہیں۔ دوسروں کے گھر کو آگ لگانے والوں کے اپنے گھر بھی جلا کرتے ہیں۔ آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ لوگ زندہ ہیں، رشتے مر گئے ہیں۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹا کرو، منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ عورت 3 وقت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، نماز کے دوران، دعا کے دوران اور تہجد کے وقت۔